2022 سے آ رہی ہے نئی والی, تو نئی اسکیم کے تحت اس سے پہلے تو کوئی پیپر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. تھینک یو. جی سر. جی تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام خالد محمود ہے اور میں اسکین سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں, اور پچھلے 20 سال سے الحمدللہ پریزیڈنٹ صاحب میں پڑھا بھی رہا ہوں. فائنینشیل رپورٹنگ اور ٹیکسیشن میرے ایریاز ہیں, فائنل میں بھی اور کیف لیول پہ بھی. کافی ڈسکشن ہو گئی ہے, اور سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اس ڈیبیٹ کو اوپن کیا, اور اوپن ڈسکشن بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ کیسا بھی سوال آ سکتا ہے, اور کل آپ نے ان کو فیس بھی کیا. ڈپارٹمنٹ کو ساتھ کیا وہ جواب نہیں, وہ ڈپارٹمنٹ تو صرف ساتھ ہی ہے آپ کے, لیکن میرے خیال میں شاید آپ ہی ہیں. بہرحال کل جیسے اسٹوڈنٹس کے آپ نے کویشچنس فیس کیے اور اس طرح سے آنسر کیے, اس طرح کے آپ کو کویشچنس کا سامنا تو نہیں ہے, لیکن ایک کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہے جس کو آپ بڑا پازیٹیولی لے بھی رہے ہیں. دیکھیں, ہم دوسرے انسٹیٹیوٹ کی کوئی بات نہیں کرتے, ہم اپنے آئی کیپ پہ فخر کرتے ہیں. آئی ایم پراؤڈ آف کہ میں آئی کیپ کا ممبر ہوں, لیکن ایک بات ہمیں سیکھنی چاہیے کہ 11th آور پہ کام کرنا عادت ہماری نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ مارچ 22 سے کریں, آپ جو مرضی ڈیٹ دیتے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی. ایز اے ٹیچر, ایز اے فیکلٹی ممبر, ہم اسٹوڈنٹس کو اس کے مطابق گائیڈ کر دیتے ہیں. لیکن 15 جولائی یا جولائی کے مہینے میں جس وقت بچہ پیپر تیار کر رہا ہے اپنے سپتمبر اٹیمپٹ کے, ہم نے ان بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. سر, ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا اور فورم پہ ایڈمٹ کرنا چاہیے. میں تو کر رہا ہوں اور میں شرمندہ ہوں ان بچوں سے, میں بہت شرمندہ ہوں ان بچوں سے. میں ایسا سمجھوں گا تو میں بھی کر لوں گا. نہیں, اگر یہ آپ کی مرضی ہے سر. دیکھیں, یہ تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس پہ شرمندہ ہوں یا نہ ہوں, یہ تو آپ کا اختیار ہے. میں شرمندہ ہوں ایز اے ٹیچر, جن کو میں نے فیس کرنا ہے. جنہوں نے آپ ایگزمپشن دینا چاہتے ہیں, یہ ڈیبیٹ بعد میں کر لیں گے کہ بھی کیف 1 کی ایگزمپشن ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تو اس وقت ہوتی جب 1 سال پہلے یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال اب تو 11th آور پہ آپ کنکریٹ میسج کے ساتھ آتے کہ بھائی ہم یہ ایگزمپشن دے رہے ہیں اور یہ ایگزمپشن نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ نہیں ہوا. اچھا, اس کا میسج کیا گیا جو آپ نے کل بھی دیکھا. اس پریسٹیجیس آئی کیپ کے ساتھ ہم جو بچے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کو ایز اے پریزیڈنٹ آئی کیپ, ہمیں ایز اے ممبر آئی کیپ, ہم اس ادارے کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں کہ جس کے بچے, آپ نے کمنٹس پڑھے ہیں کل, آپ کے نظر سے گزرے ہیں کل اسٹوڈنٹس کے کمنٹس, وہ فیوچر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں. سر, ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں آپ کو نہیں, شاید جس نے بھی آپ کو کہا ہے, میں یہ ایز اے ممبر کہہ رہا ہوں, میں ایز اے ممبر کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری کونسل کی ذمہ داری تھی. اس کو یہ یا تو 1 سال پہلے کر دیتے, ڈیبیٹ کرتے, ورک شاپس کرتے, جیسے مقبول صاحب نے کہا آج ورک شاپ کی تو ٹائم نہیں ہے. اگر آپ مارچ 22 میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج تو کوئی ورک شاپ کا ٹائم نہیں ہے, آج تو شاید اس ڈسکشن کا بھی ٹائم نہیں ہے. تو میری ایک تو درخواست یہ تھی, اب بھی ہے, کہ کلیئرٹی لائیں, چاہے سیکریٹریٹ کی طرف سے لائیں. عمیر صاحب مجھے سن رہے ہیں کہ بھائی مارچ کی اٹیمپٹ اگر ہوگی اس میں آئی اے نہیں پوچھا جائے گا, اکنامکس نہیں پوچھا جائے. کلیئرٹی کیسے لائیں؟ ہم نے تو بتا دیا کہ نہیں وہ پوچھا جائے گا. نہیں سر, ایسا نہیں ہوا. مطلب پریزیڈنٹ صاحب ایسا نہیں ہوا ہے. دیکھیں, یہ ہم بھی, اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ ڈیبیٹ ہی نہ ہوتی جو کل ہوئی ہے آپ کے ساتھ, جو آج ہو رہی ہے. جی بالکل, سبجیکٹ ٹو اپروول لکھا ہوا ہے اس پوائنٹ کے اندر. سبجیکٹ لیگل تھنگ. دیکھیں, آپ سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے بائی لاز کو چینج کرنا ہوتا ہے, اس کی اپروول چاہیے. سر پیپر کے ایگزام کا انتظار کر لیتے سر, یا 6 مہینے پہلے یہ آپ بات کر دیتے. بات اتنی سی ہے. ایگزام تو کوئی نہ کوئی چلتے رہے. نہیں سر, ایسے دیکھیں آپ ذہن ہے آپ کا تو آپ تو کہیں گے, لیکن ہمارا موقف ہے, سن لیں آپ, کوئی بات نہیں, آپ اس سے ڈس ایگری کر لیں. تو میرا کنسرن صرف اور صرف آج ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. میں ایز اے فیکلٹی ممبر ان اسٹوڈنٹس کے بیہاف پہ بات کر رہا ہوں جو آپ سے شاید کل بات نہیں کر سکے. آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے. نہیں سر, ہمارا کیا انٹرسٹ ہے؟ اگر ہمارا انٹرسٹ ہوتا تو انسٹیٹیوٹ ہمیں 1 سال پہلے انگیج کرتا. سر انٹریکٹ سب سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ ریلیٹڈ ہیں, یو آر دا اسٹیک ہولڈر, آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں, بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں, ورنہ میں آپ سے کیوں انٹریکٹ کرتا. سر آپ کو پتہ ہے جن بچوں سے ہم پڑھاتے ہیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں تو شاید آپ کو, شاید میری فیلنگ میں آپ آ سکیں. جن بچوں نے انٹرو ٹو اکاؤنٹنگ پڑھی, اکنامکس پڑھی, وہ ہم سے ملے اور وہ لٹرلی رو رہے ہیں کہ سر ہم کیا کریں. انفارچونیٹ ہمارے کچھ ممبرز ہیں, ہمارے کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں
جنہوں نے اس اسکیم کو, جو کہ ایک تو آئی کیپ نے بہت نیک کام کیا, اس سے آگے نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ ہمارے ممبرز نے لیا. ہمیں ایتھکس میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہمیں کسی بھی ایسی سے ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہیے جو ابھی ایف اینڈ بٹ پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہو. ہمارے ممبرز نے یوٹیوب پہ آ کے ریکارڈنگز کر کے بچوں کو بھی ٹریک کیا. موقع کس نے دیا؟ آئی کیپ نے دیا. آپ صرف ایک اگر آپ ہمیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں ٹیچنگ میں ہم رہتے ہوئے, آپ 6 مہینے پہلے ہم سے ڈیبیٹ کرتے, آپ یقین جانیں کہ ہمیں خوشی بھی ہوتی, ہم اس کی اونرشپ بھی لیتے. اب آپ کریں گے امپلیمنٹ, ہم پڑھا دیں گے. ایک تو یہ چیز ہے سر. تو پلیز میرا یہ آپ نے ریکارڈنگ کرا دی, ٹھیک ہے, میری ایک اور درخواست ہوگی, اس کے منٹس ضرور سرکولیٹ کیے جائیں. وہ نہیں ہوں گے, بس وہ اگر نہیں ہوں گے تو ریکارڈنگ پہنچ جائے گی سر, جس تک پہنچنی ہوگی وہ تو آپ چھوڑ دیں. ایک بات. دوسری چیز افتخار صاحب, میں مجھے ظاہری بات ہے, مجھے تو یہ بھی میں ابھی اناؤنس کر دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں. میاں صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سر, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آپ ہمارے لیے سینئر ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں گے, اور اسی لیے ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں. اس لیے سب کچھ سن رہا ہوں, نوٹ بھی کروا رہا ہوں. ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2 جو میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ابھی بات ہوئی انٹرو ٹو اکاؤنٹنگ کی, FA1 ماڈیول بی میں پہلے FA1 ہوتا تھا اور پھر FA2 ہوتا تھا. 10-11-9% رزلٹ آتا تھا FA1 کا. یہ اگر جو دوست پہلے پڑھا رہے ہیں ان کو پتا ہوگا, ماڈیول بی میں پہلی دفعہ بچہ اکاؤنٹنگ پڑھتا تھا. ماڈیول سسٹم جو پرانی اسکیم تھی, 10% سے اوپر رزلٹ نہیں آتا تھا, اور ہم ایز اے ٹیچر یقین کریں 4 مہینے میں پورا زور لگاتے تھے, اور بچے بھی بیچارہ پورا زور لگاتے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں اٹس ڈیفیکلٹ کہ آپ کو اگر کوئی اکاؤنٹنگ کی بیسکس نہیں ہے اور اس کو انکمپلیٹ ریکارڈ اور اس کو فلاں چیز اور فلاں چیز کروائی جائے. اب کیا ہو رہا ہے, ہم یہی کہہ رہے ہیں, ہماری آپ سے درخواست صرف اتنی ہے کہ اگر آپ ایگزمپشن دینا چاہتے تھے تو پہلے دے دیتے. آپ دینا چاہتے ہیں آج اناؤنس کر دیں. میں بچوں کو سب سے پہلے جا کہوں گا, بیٹا ایگزمپشن ہو گئی ہے, اللہ مالک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ہم FA1 میں تیاری کرائیں گے, 2 دفعہ بلا لیں گے, دن میں 3 دفعہ بلا لیں گے, محنت کرائیں گے, آپ کو پاس کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئی کیپ ہمارا ہے, جیسی مرضی وہ کام کریں, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن سر یہ اس ٹائم جو کریں گے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہماری درخواست صرف یہ ہے کہ آپ اگر PRC کے اندر اکاؤنٹنگ آ رہی ہے, آپ ان بچوں کو وہ آپشن دے دیں, جیسا کراچی میں دوست بتا رہے تھے, ان کو وہ آپشن دے دیں کہ بھائی آپ وہ کمپیوٹر بیسڈ ایگزام دیں اور آپ کو ایگزامشن مل جائے گی. لیکن آپ اگر صرف وداؤٹ اینی وہ کریں گے تو ایک ڈسکریمنیشن بھی آئے گی. اور میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ, میری ساری ڈسکشن کا ایک ہی پوائنٹ ہے سر, آج سے 2 سال بعد یہ ڈیبیٹ نہیں رہے گی کہ بھائی, کیونکہ سارے نئی اسکیم کے ہوں گے, لیکن آج کم از کم 4 سے 4,000 بچہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے سر, آپ کی اسکیم کے ساتھ دیکھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا ہے. آئی کیپ نے بھی کیا ہے اور ہمارے کچھ فیکلٹی ممبرز نے بھی کیا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ پلیز ان کی آواز بنیں, آپ ان کی بات کریں کہ بیٹا ٹھیک ہے, آپ کونسل میں لے کے جائیں, ہمارے موقف کو لے کے جائیں. میں ایز اے ممبر بات نہیں کر رہا, ممبر تو AG میں بات کر لوں گا میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس وقت میں ایز اے ٹیچر بات کر رہا ہوں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو آپ کو طرف دیکھ رہے ہیں, جو کل آپ سے بات کر رہے تھے اس امید کے ساتھ کہ آپ انہیں کلیئرٹی دیں گے, اور آپ نے کلیئرٹی نہیں دے سکے. سر میں معافی چاہتا ہوں. آپ This is not my job. دیکھیں کچھ چیزیں میری بھی سن لیں پلیز. آئی کیپ از ناٹ ہیئر ٹو ایڈوائز اسٹوڈنٹس کہ کون سے پیپر ان کو ٹیک اپ کرنے چاہیے, کون سے نہیں کرنے چاہیے. دس از ناٹ آور جاب. وی آر ایگزامینیشن باڈی, ویری کلیئر. بالکل صحیح. ہم نے ایگزام دینا ہے, ہم نے بتایا ہم نے کون سے پیپرز لیں گے, کیا پروگریشن آپ کی ہوگی اور کیا سلیبس ہوگا. صحیح. چونکہ وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں آگے, اس لیے آپ سب سے انپٹ لے رہے ہیں ہم کہ اچھا اس میں ہو سکتا ہے ہم نے کوئی چیز اوور لک کی ہو, انپٹ لے لیتے ہیں, کچھ چیزیں آتی ہیں اس کو امپروو کر لیتے ہیں اپنی چیزوں کو, تاکہ بار بار ہمیں ٹرانزیشنز میں نہ جانا پڑے اور اس کے اندر ہمیں فردر چیزیں ایڈ کرنی پڑے. دیٹ از دا ہول آبجیکٹو. بٹ دس از ناٹ آور بزنس ایز آئی کیپ کہ ہم اسٹوڈنٹ کو بتائیں تم یہ پیپر لے لو, تم یہ ٹیک اپ کر لو, تم وہ کر لو. That we will never do. نہیں, وہ آپ سے پوچھ بھی نہیں رہے سر, وہ نہیں, جب آپ اس کو اسکیم ایسی دیں گے تو وہ پوچھیں گے. اینڈ بائی دا وے سر, 4 سال پہلے جب 8 سال پہلے 2013 میں اسکیم آئی تھی, ہم نے پاس سے کچھ نہیں سیکھا. ایز اے نیشن ہمارا مسئلہ ہے, یہ آپ کا نہیں ہے, میرا نہیں ہے, سب کا ہی ہے. ہم 11th آور پہ کام کرتے ہیں, 11th آور پہ ہم کہتے ہیں یہ کر دیا ہے اور یہ ہمارا بزنس ہے, یہ ہمارا بزنس نہیں ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمیں سر دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں جو ہو گیا ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہم تو اس پروڈکٹ بن گئے, آؤٹ پٹ بن گئے. سر کوشچن صرف یہ ہے کہ انٹرو ٹو اکاؤنٹنگ اور اکنامکس, اگر آپ ایگزمپشن دینا چاہتے ہیں تو پلیز کونسل ممبر کے ساتھ ڈسکشن کر کے
ہنگامی بنیادوں پہ کہ جی ہم نے ایگزمپشن دے دیا ہے, مارچ 2022 سے ہوگا. ممبرس کو ہم نے ایک پیس آف وہ دیا ہے پیپر, وہ کوئی ڈیبیٹ کریں گے تو مائنر چینجز, جیسے آپ نے خود کہا ہے, یو ہیو میڈ اپ یور مائنڈ, آئی کیپ ہیز میڈ اپ ہز مائنڈ کہ اس نے یہ کام کرنا ہے. تو آپ چیزوں کو نریٹ کرنے کی بجائے, ڈسکشن کرنے کی بجائے آپ بتائیں جی یہ امپلیمنٹیشن ہے. ایک اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے, تو صرف سجیشن یہ ہے کہ اس کو آپ کمپیوٹر بیسڈ ایگزام میں لے جائیں. ایٹ لیسٹ وہ بچہ ایک دفعہ پیپر دے لے, پھر وہ FAR1 میں آئے گا تو وہ اچھا رزلٹ دے گا. FAR1 جب سے آئیے اور FAR1 ہوئے ہیں, FAR1 کا رزلٹ میرے دوست بتائیں گے آلموسٹ ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ بچہ پہلے اکاؤنٹنگ پڑھ کے آتا ہے, اس کو ایک بیس مل جاتی ہے, پہلی دفعہ اکاؤنٹنگ پڑھی ہوتی ہے. ہم ان کے ساتھ دیکھیں سر, بہت امیدیں لے کے بچے آپ اس پروفیشن میں آتے ہیں, ہم اور آپ بھی شاید اسی طرح آئے ہوں گے, اور اس کو ہم پہلی ہی بریک لگا کے بٹھا دیں کہ نہیں بیٹا یہ نہیں ہونا. اور اس طرح اب بچوں کے پیرنٹس ہمیں فون کر رہے ہیں کہ یہ کیا کیسا ادارہ ہے یار, آپ کو آخر میں پتہ چلا تھا کہ بچے 4 مہینے پڑھا لیں گے, پھر آپ کہیں گے ایگزمپشن دے دیں گے ہم آپ کو. یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں جواب دینے ہیں سر. تو بس یہی درخواست تھی کہ بچوں کا ضرور سوچیں, اب سوچ لیں کونسل میں جا کے, باقی ممبرس کے ساتھ بیٹھ کے سوچ لیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. کوئی کلیئرٹی نہیں آنی فردر اس پہ, یہ کلیئرٹی ہم دے چکے ہوئے ہیں, اسکیم میں دے چکے ہوئے ہیں, اس سے فردر کوئی کلیئرٹی نہیں آئی. ایکسپوجر ڈرافٹ کا میاں صاحب کلیئرٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلیئرٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلیئرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں کوئی کنفیوژن ہے اس کو کلیئر کرے کوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایگزامشن کے لیے کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے. ہم نے جب یہ کہا کہ آپ سلیبس میں چینجز, باقی چیزیں آپ بتائیں, ایکسپوجر کا مطلب یہ ہے. ہم کسی کو نہیں منع کر سکتے کسی راستے سے, ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے کسی راستے سے. تھینک یو. اب ہمارے ساتھ ہیں مسٹر ذیشان عابد, ان کا کوشچن لے لیتے ہیں.